اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے ممکنہ اسٹیلتھ فائٹر طیاروں کے حصول کے حوالے سے جو خبریں آج کل گردش کر رہے ہیں اس حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس جو چینی ساختہ J-35A اسٹیلتھ طیاروں کی خریداری کے حوالے سے کہ پاکستان مبینہ طور پر 40 چینی J-35A طیاروں کی خریداری کر رہا ہے اور یہ اگلے 2 سال میں پاکستان کو مل بھی جائیں گے۔ اور اب دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کان جو کہ اس ترکی کا اسٹیلتھ 5th جنریشن فائٹر پلین ہے وہ صرف نہ صرف حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے بلکہ عملی پاکستان میں ہوگی، اور اس میں بلکہ پاکستان اس کے سب سسٹمز بھی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو انجن ہیں وہ چینی ساختہ ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آیا پاکستان یہ دونوں 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارے واقعی لے سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام، اور پاکستان ایئر فورس نے چینی ساختہ J-35A طیاروں کی 40 طیاروں کی خریداری کی منظوری دی ہے، اور جو کہ اگلے سال 2 سال کے اندر فراہم کر دیے جائیں گے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے جنوری 2024 میں کہا تھا کہ J-31 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کے حصول کی بنیاد پہلے رکھی جا چکی ہے اور جلد ہی PAF کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ J-35A KFC-31 ماڈل کا زیادہ جدید اور پیداوار کے لیے تیار ویریئنٹ ہے۔ یہ J-35A ایک درمیانے سائز کا لڑاکا طیارہ ہے جس میں ٹیل پلین ونگ کنفیگریشن ہے اور سطح پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے طیارے کے حصول سے اس کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ J-35 کے بارے میں تفصیلات زیادہ تر خفیہ ہی ہیں، لیکن چینی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ J-35A دنیا کا سب سے زیادہ اسٹیلتھ طیارہ ہے۔ اسی طرح حال ہی میں پاکستان میں منعقدہ 8ویں پاک ترک انڈسٹریل ایکسپو جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس کے دوران فریقین نے جہاں دو طرفہ دفاعی اور صنعتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا، وہاں ترکی کے کان 5th جنریشن لڑاکا طیارے کی پاک فضائیہ کو ممکنہ برآمد کی باتیں بھی ہوئیں، اور اطلاعات کے مطابق مذاکرات میں 32 اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی جن میں دونوں ممالک کے دفاعی ادارے بھی شامل تھے۔ پاکستان کو کان کی ممکنہ برآمد کی تلاش کے علاوہ دونوں ملکوں نے مبینہ طور پر ایک نئے ہیلی کاپٹر کے ڈیزائن اور مشترکہ ترقی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ترکی قریبی اتحادی ممالک ہیں اور اس سے قبل ان کے درمیان دفاعی معاملات پر کافی تعاون چل رہا ہے۔ پاکستان ترکی کے بنائے ہوئے ڈرون طیارے بھی استعمال کر رہا ہے، JB-2 بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ انکا اور ایکنسی بھی شامل ہیں، اور اس کا پاکستان نیوی جو ترکی ساختہ میلجم کلاس کے کوویڈ بھی یوز کر رہی ہے۔ اس سے قبل پاکستان پروجیکٹ عزم کے تحت اپنے 5ویں جنریشن کے طیارے پر کام کر رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے جولائی 2017 میں باضابطہ طور پر پروجیکٹ عزم کی نقاب کشائی بھی کی تھی، جس کے تحت 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ، نئے اسلحے اور بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں یعنی UAV سمیت دیگر پلیٹ فارمز تیار کیے جانے تھے۔ تاہم کئی سالوں میں طیارے پر کوئی نئی پیش رفت نہ ہوئی، جس کے سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس منصوبے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ترکی کا 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ کان اور چین J-35A کی انٹری ہوتی ہے۔ پاکستان کا فوجی پلیٹ فارمز کا حصول تاریخی طور پر اپنے روایتی حریف بھارت کو شکست دینے کے اس کے عزم سے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ابھی تک 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ نہیں ہے، لیکن بھارت کا ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ کا پروگرام جو ہے وہ اب بھی پاکستان کے پروجیکٹ عزم سے بظاہر بہتر پوزیشن میں نظر آتا ہے۔ 5th جنریشن اسٹیلتھ طیاروں کے حصول سے پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے زیادہ جدید فضائیہ ہوگی، تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کیا اسلام آباد دو مختلف اسٹیلتھ لڑاکا طیارے یعنی چینی J-35A اور ترک کان خرید سکتا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے جو تجزیہ کار کے مطابق پاکستان اور ترکی کان کی برآمد کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے۔ ترکی کے لیے پاکستان اسلامی دنیا کا قریبی دوست ہے اور ترک طیاروں کے لیے ایک بہترین مارکیٹ ہے۔ اس وقت تقریباً 200 پاکستانی تکنیکی ماہرین TAI یعنی جو کہ کان کا کانٹریکٹر ہے میں کام کر رہے ہیں، اور ترکی پاکستان میں کان کی اسمبلی لائن بھی قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ تاہم ترکی کا کان 2030 سے پہلے
اس منصوبے میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس چین کا J-35A ترکی سے کہیں زیادہ تیزی سے فراہم ہو سکتا ہے۔ چین جانتا ہے کہ پاکستان کو J-35 کی مارکیٹنگ سے طیارے کی برآمد کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔ یاد ہے کہ اس سے پیشتر جب چائنا نے اپنے J-10C کو برآمدی لیول پر لایا تو پاکستان چین کا پہلا کسٹمر تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ففتھ جنریشن کے دونوں لڑاکا طیارے خریدے گا؟ کیا پاکستان دو مختلف اسٹیلتھ طیارے خریدنے کا متمل ہو سکتا ہے؟ دونوں سوالوں کے اب جواب کی طرف آتے ہیں۔ کان پروگرام کا پر تعاون بالآخر پاکستان کو 5ویں نسل کے کچھ جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جو اپنے ملک کی ساختہ ففتھ جنریشن لڑاکا طیاروں کی تیاری میں استعمال کر سکتا ہے۔ مزید برآں یہ مذاکرات جاری رہنے کا امکان ہے کیونکہ پاکستان فوج زیادہ تر چینی ساز و سامان پر مشتمل ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں متنوع ہونے کی ضرورت ہے۔ کان کے ذریعے وہ ایک قابل اعتماد اور قابل شرکت دار ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کی جانب سے ففتھ جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارے کا حصول بھارت کو انتہائی غیر یقینی صورتحال میں ڈال دے گا۔ ہندوستان کا AMCA ابھی بھی ترقی کے مراحل میں ہے اور توقع کہ 2030 کی دہائی کے وسط تک سروس میں داخل ہوگا۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ففتھ جنریشن ریس میں بھارت کو شکست دے گا اور اگلے چند سالوں میں فضائی جنگ میں برتری حاصل کرے گا۔ جدید اسٹیلتھ طیاروں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے روکنا مشکل ہے اور یہ لہٰذا وہ پہلا حملہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے پاس فی الحال انتخاب کے لیے محدود آپشن ہیں، صرف دو ہی آپشن دستیاب ہیں، امریکی F-35 لائٹننگ II اور روسی Su-57، اور کوئی بھی اس کی اسٹریٹجک ضروریات سے مکمل طور پر مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ ہندوستان اس وقت اسکواڈرن کی تعداد میں بھی کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ 42 اسکواڈرن کی منظور شدہ طاقت کے مقابلے میں صرف 31 اسکواڈرن ہندوستان کے پاس ہیں۔ ہندوستان ان طیاروں کو شامل کرنے کے لیے بھی جدوجہد کر رہا ہے جو بہت پہلے آرڈر کیے گئے تھے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انڈین ایئر فورس کے سربراہ AP سنگھ نے تجاس طیاروں کی سست رفتار ترسیل پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 1984 میں واپس چلے جانا چاہیے جب ہم نے اس طیارے کا تصور کیا تھا۔ پہلا طیارہ 17 سال بعد 2001 میں اڑا، اس کے بعد 15 سال بعد 2016 میں اس کا آغاز ہوا۔ آج ہم 2024 میں ہیں، میرے پاس پہلے 40 طیارے بھی نہیں ہیں، اس لیے یہ اس کی پیداواری صلاحیت ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے تیزی سے کارروائی کی ہے اور ہندوستانی رافیل کا مقابلہ کرنے کے لیے گزشتہ چند سالوں میں چین سے حاصل کردہ J-10CE 4.5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں کو شامل کیا ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان کی جانب سے 5ویں جنریشن کے طیاروں کی خریداری پاکستانی اور بھارتی فضائیہ کے درمیان موجود خلا کو مزید توسیع کرے گی۔ F-16 اور J-10C کے ساتھ مل کر یہ طیارے پاکستان کو بھارت پر برتری دلا سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔